ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے علماء نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم جماعت اہل حدیث کا ایک سپہ سالار تھا۔ ہم کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہماری تاریخ اتنی پاکیزہ، اتنی شفاف تاریخ ہے کہ آج بھی ہم دنیا کے سامنے پورے فخر کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر اپنے دکھ کے اظہار کو بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو زندہ کرتے رہیں۔ اس کو بھلایا جا رہا ہے، اغیار تو بھلائیں، ہم خود بھی بھلا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اس سلسلے میں اگر ملک کے اندر کہیں ناانصافی ہوتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اقلیات کو حق دیا جائے، ان کی بے چینی کو دور کیا جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، وہ مظلوم بن کر کے زندگی نہ گزاریں، اس کو یقینی بنایا جائے۔ ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس وقت ہندوستان میں اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو جائیدادیں چھوڑی تھیں، یہاں تک کہ دہلی میں جو پہلا ایئرپورٹ ہے، دوسرا ایئرپورٹ ہے جس کو ٹرمینل 1 کہا جاتا ہے، یہ ایئرپورٹ جماعت اہل حدیث کے ان بزرگوں کی جائیداد ہے جنہوں نے آزادی کے موقع سے ہندوستان کو مجبور ہو کر کے خیر بات کہہ دیا اور پاکستان ہجرت کر گئے۔ یہ بہت بڑی جائیدادیں ہیں۔ اوقاف کے بارے میں جو نئی پالیسی آ رہی ہے، اس پر ہم اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس میں جو انصاف کی بات ہے اس کو انجام دیا جائے۔ ایسے ہی ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار نہ کی جائے، یعنی مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر اس وطن عزیز میں تفریق پیدا نہ کی جائے۔ اور ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اکثریت نے جب 1947 میں مذہب کے نام پر ایک ٹکڑا ہندوستان سے پاکستان کے نام پر الگ کر دیا گیا، جس میں بعض ہمارے لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ریاست کو الگ کر کے اپنی مفاد پرستی دکھائی، اس وقت مسلمانوں کے سمجھدار طبقے اور بڑے کردار جن لوگوں نے ادا کیے تھے، بڑے علماء جن میں مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس بات کو ترجیح دی تھی کہ ہم اپنے وطن میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان بنانے والے کون سی خمیر کے ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر ریاست کو وجود دے رہے ہیں، لیکن وہاں ابتدا ہی میں حجاب کو آگ لگا دی گئی، وہاں اسلامی رواداریوں اور اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہمارے علماء واقف تھے کہ جن لوگوں نے اس کو قائم کیا ہے وہ دین پر اس کو باقی نہیں رکھ سکیں گے، لہذا ان لوگوں نے مخالفت کی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مفاد پرستی کی بنیاد پر ہے، لہذا انہوں نے ہجرت نہ کرنے کو اہمیت دے کر کے یہاں باقی رہنا اپنا ترجیحی فیصلہ قرار دیا۔ لہذا آج یہ جو اتہام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ریاست بنا لی، وہ وہاں چلے جائیں، یہ فضول اتہام ہے۔ اس مفاد میں بہت سارے غیر مسلموں کو بھی اگر باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ بھی شامل تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا مفاد یہاں وابستہ ہو جائے، ان کا مفاد وہاں وابستہ ہو جائے۔ تو یہ مفاد کی جنگ تھی، اس کی بنیاد پر آج یہ بات کہنا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے وہاں منتقل ہو جائیں، یہ ظلم ہے۔ ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس انداز کے عناصر سے ملک کو آزاد کیا جائے۔